دوستو ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی وفات اور جائے وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو قوم سمود کی جائے پیدائش کے بارے میں اور وادی سمود کے موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ دوستو یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا، اور یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لکو دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو، اس کی سیر کرو، اور دیکھ کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا۔ اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقہ قوموں پر نازل ہوئے۔ جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی۔ تو دوستو ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے، اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ واللہ عالم۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بظور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔
ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اللہ کی منشا تھی، اور ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتیں اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتیں۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی 46 اور 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیا، بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 میں یوں کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 سے 67 میں کیا ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوستو، بتوں کو توڑنے کا یہ عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرت ناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔
اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کہ زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا اور آگ گل و گلزار بن گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور حضرت منہال بن عمرو رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ دوستو، بخاری مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے حوالے سے حضرت ام شریق رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ دوستو، تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرت القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔
راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولیں، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اور دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ بولا کیونکہ یہی اللہ کا حکم تھا، اور اسبات میں صرف سر ہلا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سنا یا دیکھا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے، جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی، ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا، جس کا تفصیلی واقعہ ہم اپنی ایک دوسری ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجر علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں ذبح عظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا،
یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 110 میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور اب آپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بہت غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی امارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کے بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ دوستو، اب باری آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔
उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ के जनूबी कोने में नस्ब फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये दूध से ज्यादा सफेद था, बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। कुरान पाक की सूरह हज की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग होने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी कि मक्के के एक पहाड़ की चोटी से बुलंद होने वाली ये सदाए दिल नवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। कुर्राए अर्ज़ो समा पर हर जी रूह ने उसे सुना। याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को 2 अजीम फर्जंद अता फरमाए और दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए, और याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इमामुल अनबिया, आकाए दो जहां, खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज हुए। जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में जो अनबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ। दोस्तों, कुरान पाक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक वाकया बयान हुआ है जो कि मशाहिदा कुदरत की फरमाइश से मुताल्लिक है। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और इसकी असलियत मालूम करने की जुस्तजू में रहा करते थे। एक दिन अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए माबूद हकीकी, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र यूं फरमाया, और जब इब्राहीम ने अल्लाह से कहा कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने उस बात को बावर नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल करे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और साहिब हिकमत है। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से 4 पहाड़ों पर रखे हुए परिंदों के मुख्तलिफ आज़ा उनकी तरफ आते रहे और जुड़ते रहे, यहां तक कि उनके बदन के तमाम अज्जा आपस में जुड़ गए, उन पर पहले की तरह पर आ गए और वो जिंदा होकर उड़ गए। दोस्तों, याद रहे कि असल में अल्लाह ताला ऐसे मोजज़ात से मुनकिरों को ये बात दिखाना और समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, लेकिन जिनके दिल स्याह हों वो अल्लाह की कुदरत का इकरार नहीं करते। दोस्तों, अब बात करते हैं नमरूद के हशर की। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया और उन्हें बेजान हड्डियों के ढांचों में तब्दील कर दिया। उन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और उसे अजाब इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ की शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पता तो उसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवीरुल मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से नेस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े अहम वाकयात जो आपके सामने बयान किए गए। आखिर में बात करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल और आप अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया
حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین قنان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے، اس لیے مکمل تفصیل بیان نہیں کی جا رہی۔ البتہ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی اور آپ علیہ السلام کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہیں جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ واللہ عالم۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معاون کے قریب موجود ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا اور یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، یہ تو تھا مختصر تعارف آپ علیہ السلام کی قوم اور قبیلے کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں قوم شعیب علیہ السلام کے ایوب کے بارے میں۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی آسان طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا،
زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں ان الفاظ میں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے مکالمہ کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واضح و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں کچھ ان الفاظ میں کیا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جس مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے، یا ان کی بصارت بہت کم تھی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واضح نصیحت کے جواب میں یہ سردار تانا زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا،
انہوں نے کہا، شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 99۔ درحقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں قوم شعیب پر عذاب الہی کے نزول کی۔ یاد رہے کہ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بھونچال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، اور نمبر 3 آگ کے بادل۔ سورہ آراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے یعنی شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے، بھپتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندھے گرے پڑے رہ گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیق کا فروغ گزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کو کہاں تک غم یعنی برداشت کروں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات اور قبر مبارک کی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ
اور ان سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہجر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدون نامی شہر میں آباد ہو گئے، جو کہ دنیا کی خوبصورت ترین بستیاں تھیں۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، اسی لیے لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اسی طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یعنی ملعون لوگ تھے، انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم علیہ السلام میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بے ہدہ حرکات سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید دھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا ان کی قوم کو برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔
جس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود ایک حد تک حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم لوط کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ براہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ دوستو، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ علیہ السلام ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ علیہ السلام کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کی کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجوز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ علیہ السلام کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب گئے۔ جیسا کہ حضرت سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ سدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھیں۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ درحقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے،
سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کے گھر کی موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے، جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے، اور پھر صبح ہوتے ہی عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ دوستو، ابھی صبح کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑ اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 اور 82۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا،
جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وادی کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحر میت یا بحر مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جس سے اس حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قصہ کہانی کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور خود کو ان گناہوں سے دور رکھیں جو ان قوموں میں رائج تھے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کی وفات کی، تو روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات 80 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الخلیل کی ایک بستی بریکوت میں ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، لیکن دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور آدم تھا، نہ آدم زاد۔ یوں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر رہیں۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال تھے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لقودک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دوستو، آب زمزم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔
اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ اور دوستو، اللہ پاک کی یہ منشا تھی کہ اس جگہ کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 213 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر بھی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پشیمان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجر علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ،
اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے۔ چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالیق قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے، نکاح برقرار رکھنے کا پیغام دے کر واپس ہوئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کے حصے کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار میں چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتہ، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی سعادت بھی آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں
نیز قوم جرہم، قوم عمالیک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، قیدار، ادبیل، میشا، مسمہ، ماش، دوما، اد، وطور، نبش، طیمہ اور قیدمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور امی رحمہ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت لوط علیہ السلام والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی
عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہی کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، تو روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ دوستو، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا، تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو،
اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا، اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ہاران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تورات میں تحریف کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم دیا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 نازل فرمائی۔ دوستو، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تم میں سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ دوستو، یہاں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانے باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نقالی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔
دوستو ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن قوموں کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، آج ہم انہی قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 72 میں یوں ہے، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 112 میں ہے، اور ہم نے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں یوں ارشاد ہوا، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مرحمت فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ اور اہل کعب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ دوستو ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن میں بھی اس بارے میں یوں ارشاد ہوا، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکے میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ دوستو حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاق کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اس غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائیں۔ دوستو آخر